نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضور سرور کائنات کی ذات مقدسہ کو شان نورانیت بھی عطا کی اور شان بشریت بھی عطا کی۔ حضور نور بھی ہیں اور حضور بشر بھی ہیں، اور شان بشریت عطا کرنے کی حکمت یہ تھی، پیارے محبوب تم پیکر بشریت میں میرے بندوں سے کلام کرو تاکہ میرے بندوں کو گفتگو کرنا آ جائے۔ تم پیکر بشریت میں انسانوں کے اندر چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے۔ تم پیکر بشریت کے اندر بازاروں میں تجارت بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو لین دین کرنا آ جائے۔ تم اس معاشرے میں رہ کر شادی بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا بھی آ جائے۔ تم معاملات بھی نمٹاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر میرے بندوں کو معاملات طے کرنا آ جائے۔ تم غزوات بھی لڑو تاکہ تمہیں دیکھ کر میرے بندوں کو قتال کرنا آ جائے۔ تم عبادت بھی کرو کہ تمہیں پیکر بشریت میں سجدہ ریز ہوتا دیکھ کر میرے بندوں کو سجدہ کرنا آ جائے۔ تم میرے حضور آنسوؤں سے آہوزاری بھی کرو تاکہ میرے بندوں کو میرے حضور آنسو بہانا آ جائے، اور اسلام صدا دے تو اپنی اولادوں کو میدان کربلا میں قربان کرو تاکہ میرے بندوں کو راہ حق میں اولاد قربان کرنا بھی آ جائے۔ اے لوگو تم اس پیکر بشریت پر نظر رکھو، اس لیے اگر تم اسے نہیں دیکھو گے تو تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے آئے گا؟ اسے نہیں دیکھو گے تو سونے جاگنے کا ڈھنگ کیسے آئے گا؟ تمہیں طرز زندگی کیسے آئیں گے؟ تمہیں آداب کیسے آئیں گے؟ تم فتح یاب کیسے ہوگے؟ تم معاملات کیسے نمٹاؤ گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ حضور بشر بھی ہیں اور نور اعلیٰ نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے حبیب کو اعلیٰ بشر بنایا اور نور اعلیٰ نور بنایا۔ اگر اچھی بات پھیلانا پسند ہے تو شیئر کریں۔